آزادی پڑی ہے، چاہے وہ 1998 میں آبادی نے، تمام طبقات نے اس میں حصہ ڈالا، اور بالآخر 28 مئی کو نواز شریف کی قیادت میں جب بل کلنٹن نے کہا تھا کہ نواز شریف پرائم منسٹر آپ ایٹمی دھماکہ نہ کریں، میں آپ کو $5 ارب کا تحفہ دوں گا، میاں نواز شریف کا جواب یہ تھا کہ شکریہ جناب صدر امریکہ، مجھے $5 ارب نہیں چاہیے، مجھے اپنے پاکستان کی عزت اور وقار چاہیے اور پاکستان کا اونچا نام چاہیے۔ اور 5 ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں 5 ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں 6 دھماکے کر کے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے، اور اس کا خواب ہمیشہ کے لیے چور چور ہو گیا۔ اسی طریقے سے 65 کی جنگ کس کو یاد نہیں، جب ہندوستان نے پاکستان کے اوپر رات کے چھپ کر حملہ کیا، اور کس طرح یاد نہیں جب ہندوستان نے پاکستان کے اوپر رات کے اندھیرے میں چھپ کر حملہ کیا، اور کس طرح پوری قوم سے بہادری سے ہندوستان کا وہ حملہ پسپا کیا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ ابھی فروری میں دوبارہ ہندوستان نے پاکستان پر میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی، مگر پھر ہمارے شاہینوں نے اور ہمارے جوانوں نے پھر ہندوستان کا وہ حملہ پسپا کیا، اور ان کا ایک جو ہوا باز تھا پکڑ کے ان کے حوالے کیا کہ یہ لو۔ اور یاد رکھو ہندوستان والوں، یاد رکھو کہ تم نے کشمیر میں، مودی یاد رکھو کہ تم نے کشمیر میں جو ظلم اور زیادتی کا جو ایک سلسلہ، نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری کیے رکھا ہے، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب تم سے ایک ایک ظلم کا ہم حساب لیں گے، اور پاکستان کشمیر بنے گا، کشمیر پاکستان بنے گا، اور ہم کشمیریوں کو ان کا حق دلائیں گے۔ لیکن اس کے لیے زبانی نہیں، تقریروں سے نہیں، شعروں سے نہیں، عمل سے ہمیں ثابت کرنا ہوگا، اس کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ ہمارا اگر دامن امن سے خالی ہوگا اور صرف تقریروں کے اوپر اور باتوں کے اوپر ہم اکتفا کریں گے تو پھر کشمیری ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ کشمیریوں نے اپنا حق ادا کر دیا، کشمیریوں نے، لاکھوں کشمیریوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر دیا، کشمیر کی وادی ان کے خون سے سرخ ہو چکی ہے، اور کتنی ہم ان سے قربانی مانگتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف نہیں دیکھنا، آج ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنا ہے، اس سے دعا مانگنی ہے، اس سے مدد مانگنی ہے۔ پھر دیکھیں کس طرح پوری پاکستانی قوم کشمیریوں کی مدد کو آئے گی، اللہ تعالیٰ کی مدد کو آئے گی، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور ضرور آئے گی۔ لیکن شرط یہ ہے، مشرقی جرمنی جو کہ جنگ دوئم میں جرمنی سے کٹ گیا تھا، اور روس اپنے زور بازو سے وہ مشرقی جرمنی کو جرمنی سے کاٹ کر لے گیا تھا، مگر جرمنی نے مغربی جرمنی میں ہمت نہیں ہاری۔ جس طرح جاپان بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا تھا، اسی طرح جرمنی بھی شکست سے دوچار ہوا۔ اتنی ہزیمت اور اتنی بری شکست کہ تاریخ اس کو آج بھی یاد رکھتی ہے، لیکن جرمن قوم نے ہمت نہیں ہاری، دن رات محنت کی، قربانی، محنت، امانت اور دیانت کے ساتھ وہ آگے بڑھتے رہے۔ پھر وہ وقت آیا میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، کہ پھر مشرقی جرمنی خود پکے ہوئے پھل کی طرح مغربی جرمنی کی جھولی میں گر گیا، اور روس کچھ نہ کر سکا، پوری دنیا کچھ نہ کر سکی، اور دونوں بچھڑے ہوئے بھائی اس طرح مل گئے کہ یکجاں دو غالب۔ وہ کیا تھا؟ وہ ایک گولی نہیں چلی تھی، کوئی فوجی وہاں پر حملہ نہیں ہوا تھا، دیوار برلن اس طرح مسمار ہوئی، گر گئی، اس لیے کہ دونوں قومیں اس طرح ملنے کے لیے تیار تھیں، اور مغربی جرمنی کی مقناطیسی طاقت
اس کی معاشی طاقت, خوشحالی, ترقی, معیشت, اس کا اتنا شور تھا, زور تھا, اتنی طاقت تھی کہ پوری دنیا اس دیوار کو روک نہ سکی. روس کو بلاخر گھٹنے ٹیکنے پڑے. بس یہی مثال ہمارے لیے کافی ہے میرے بزرگوں, بھائی اور بہنوں. اگر ہم نے کشمیر کو آزادی دلانی ہے اور کشمیر بنے گا پاکستان, اس نعرے کے اوپر ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عمل کروانا ہے, تو پھر ہمیں ٹرمپ کی مدد نہیں چاہیے, ہمیں اللہ کی مدد چاہیے. پھر ہمیں ٹرمپ سے پیسے نہیں چاہیے, ہمیں اللہ سے مدد چاہیے. پھر ہمیں ٹرمپ کا سہارا نہیں چاہیے, ہمیں اللہ کا سہارا چاہیے. پھر ہمیں ٹرمپ کا ٹریپ کارڈ یا ٹرمپ کارڈ نہیں چاہیے, پھر ہمیں پاکستانی کارڈ چاہیے. پھر ہمیں پاکستانی کارڈ چاہیے. پھر ہمیں ٹرمپ کا جھانسا نہیں چاہیے, بلکہ پھر ہمیں اپنے اوپر ہمیں بھروسہ کرنا ہوگا, اپنے شانوں پر بھروسہ کرنا ہوگا, اور اللہ کی مدد کے ساتھ دن رات محنت کرنی ہوگی. خدا کی قسم میں کھا کر کہتا ہوں, جس کے قبضے میں ہماری جان ہے وہ پھر وقت آئے گا, اگر ہم اس راستے پر لگ جائیں گے, اس طرف سفر کریں گے اللہ کے سہارے, امانت اور دیانت کے ساتھ, پھر 5 سال لگے, 3 سال لگے, وہ اللہ جانتا ہے, لیکن ایک وقت آئے گا پھر کشمیر بنے گا پاکستان, اور پھر نریندر مودی کچھ نہیں کر سکے گا. اور اسی موقع کے لیے, اسی موقع کے اوپر, اور شاید اسی موقع کے لیے علامہ اقبال نے یہ کہا تھا, اور میں نے جو ابھی بات کی اس کا یہ نچوڑ ہے کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ, ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ, پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے. بھئی اگر صداقت کے لیے مرنا لڑنا ہے تو پہلے اپنے جسم میں جان تو پیدا کرو, غیروں کی طرف مت دیکھو, غیروں کی طرف جھولی نہ پھیلائیں, ہم غیروں کی طرف ہاتھ نہ پھیلائیں, اپنے اوپر اللہ کے سہارے, اپنے اوپر پہلے اپنے سہارے جئیں اور اپنے میں طاقت پیدا کریں. تو اقبال کہتا ہے کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ, پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے, پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار. وہ کہتا ہے اقبال, سنو میرے بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں, آج 72واں یوم آزادی ہے, اس سے بڑا پیغام یوم آزادی کے اوپر علامہ اقبال کا نہیں ہو سکتا, کسی اور کا نہیں ہو سکتا. وہ کہتا ہے کہ پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار, کہ یہ جو ادھار کی زندگی ہے, وہ بھائی ادھار کی زندگی ہے نا, کہ کبھی ہم ٹرمپ کے پاس چلے جاتے ہیں, کبھی کسی اور کے پاس چلے جاتے ہیں, کبھی کسی اور کے پاس چلے جاتے ہیں. ہندوستان نے یہ قبضہ کیا, کتنے ممالک آج ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ماں سوائے چین اور ترکی کے, جن کے ہم بے پناہ دل کے دل سے شکر گزار ہیں. تو انگریزی میں محاورہ ہے کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز, جو بھیک مانگتے ہیں وہ اپنا راستہ نہیں بنا سکتے, جو ہاتھ اس طرح کرتے ہیں وہ کبھی آزاد نہیں ہوتے. ہم نام کے تو آج آزاد ہے الحمدللہ, لیکن جب تک کہ معاشی آزادی حاصل نہیں کریں گے, خدا کی قسم پاکستان صحیح طور پر آزاد نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اقبال نے کہا کہ پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار, مطلب کہ یہ جو ادھار کی زندگی ہے, یعنی دنیا میں ہم رہتے ہیں نا, اس نے مثال دی کہ یہ زمین اور یہ آسمان جو ادھار کے ہیں, اس کو پہلے شرط دی, اس کو پہلے پھونک ڈالو. ادھار, یہ بھیک, اس سے جان چھڑاؤ, ختم کرو اس کو, پھر دیکھو. اور پھر اقبال آگے کیا کہتا ہے, یہ سننے والی بات ہے کہ پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار, اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کریں. اور جو اس کی جو خاک ہے, جس کو پنجابی میں سوا کہتے ہیں, سوا کہتے ہیں نا خاک کو, وہ کہتے ہیں جب آپ ادھار کی زندگی کو آگ لگا دیں گے اور اس کو پھر خاک بنا دیں گے, اس خاک سے اپنا پر نئی زندگی پیدا کرو, نیا جہاں پیدا کرو. بزرگوں, بھائی اور بہنوں, آج
یہی پیغام میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی طرف، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے اور پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے، تب کشمیر بنے گا پاکستان۔ میری بات یاد رکھنا، اور انشاءاللہ ضرور بنے گا۔ لیکن اس کے لیے بیٹھ اس کے لیے بھائی بیٹھ جاؤ یار، خدا کے لیے بیٹھ جاؤ ذرا، تقریر سن لو بھائی، بیٹھ ذرا۔ جی اس وقت لاہور سے آپ یہ براہ راست مناظر دیکھ رہے ہیں جہاں پر شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، اور یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، کشمیر سے جو محبت ہے اس کا اظہار کیا ہے۔ سمیع صاحب آپ نے بھی یقیناً یہ ساری بات سنی ہے، تو جس طریقے سے ہم لوگ کشمیر سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور جس طرح یہ نئی حکومت آنے کے بعد ہمارا جو محکمہ خارجہ ایکٹیو دکھائی دے رہا ہے، اس سے پہلے اس طریقے سے نہیں تھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی مزید ہمیں اس طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے، یا پھر جتنا ہم اپنا دے رہے ہیں 100% ہے؟ دیکھیں، جب تک ہمارے سفارتی تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے، ابھی آپ دیکھیں اس حکومت نے آ کے بڑے کوشش کی مڈل ایسٹ میں بھی، اور ترکی والوں سے بھی کہا، تو یہ ایکٹیویٹی ہونی چاہیے۔ ہم سے زیادہ باقی ملکوں کے سفارتی تعلقات، بہت بینگ گورنمنٹ سروینٹ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ بہت بڑا ضروری ہے۔ جب تک پوری دنیا میں آپ کے 100 کے قریب ممالک ہوں، تو اس میں سے 20 آپ کے دوست نہیں ہوں گے، تو آپ کے ساتھ کون رہے گا سوائے ایک چائنا کے؟ چائنا مجبوراً ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ ان کا بھی لداخ کا چکر چل رہا ہے ان کے ساتھ، لیکن ہمیں ان کے ساتھ دوستی پکی رکھنی چاہیے، اپنے شیئر کرنی چاہیے اچھی چیزیں، تاکہ ان کو پتہ چلے، کانفیڈنس آئے۔ اور آپ ایون محلے میں بھی رہتی ہیں، جب تک آپ بنا کے نہ رکھیں کسی کے ساتھ، تو آپ کو ہیلپ کون کرے گا؟ ایون آفس میں بھی بنا کے نہ رکھیں۔ بالکل، تو یہ بڑا ضروری ہے۔ اور اس حکومت میں یہ کہوں گا کہ جتنی ایکٹیویٹی ہے بڑی اچھی ہے، اور خاص طور پہ میں عمران خان کو کہتا ہوں کہ انہوں نے جب امریکہ کا دورہ کیا وہ بھی کافی بہت اچھا تھا، لیکن انہوں نے بتایا ٹرمپ کو کہ پاکستان کے کیا ارادے ہیں، پاکستان کیا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ حکومت کامیابی حاصل کرے اور نوجوانوں کے لیے کچھ کرے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سمیع صاحب، یہاں پر ہم فنکار برادری کا بھی ذکر کریں گے کہ کشمیر سے اظہار یکجہتی کے لیے فنکار برادری کیا کہتی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بار پھر سے آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ شہباز شریف اس وقت بات کر رہے ہیں۔ کیا جواب دیں گے ہم ان عظیم لاکھوں شہیدوں کی روحوں کو؟ کیا چہرہ دکھائیں گے ہم اپنے قائد کو؟ کیا جواب دیں گے ہم حضرت علامہ اقبال کو، جن کا شعر میں نے بھی پڑھا؟ اور سب سے بڑھ کر کیا لے کے جائیں گے اپنے پروردگار کے پاس، جس کی عدالت میں بہرحال ہم نے ایک دن پیش ہونا ہے اور جواب دینا ہوگا مجھ سمیت کہ 72 سالوں میں ہم نے پاکستان کے لیے کیا کچھ کیا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ it is never too late، it is never too late، یعنی ہمیشہ کے لیے یہ ختم نہیں ہو گیا، دیر نہیں ہو گئی، ابھی بھی وقت ہے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں، ابھی بھی وقت ہے کہ ہم زیر اور زبر نہ کریں بلکہ جمع کریں، اکٹھا کریں، قوم کی توانائیوں کو مجتمع کریں اور دشمن کو ایک آواز کے ساتھ ہم للکاریں اور بتائیں دنیا کو کہ ہم بھیک کی زندگی بسر کرنے کے بجائے موت کو ترجیح دیتے ہیں، بھیک کو دفن کریں گے اور پاکستان کو عظیم بنائیں گے۔ اس کے لیے کوئی آسان راستہ نہیں، محنت محنت محنت، امانت امانت امانت، اور دیانت دیانت اور دیانت۔ اس کے بغیر یہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے، وہ مالک ہے، وہ چاہے تو وہ کنکریوں سے وہ ہاتھیوں کو مروا دے، یہ اس کی شان ہے۔ بھائی بات مجھے کر دیتے حضرت، وہ چاہے تو پھر بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر دے، یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی شان ہے۔ قرآن کریم گواہ ہے جگہ جگہ اس مالک کی شان بیان کرتے ہوئے، لیکن اس کا اصول یہ نہیں ہے، یہ اس کا پرنسپل نہیں ہے کہ بغیر، ہاں وہ منو سلوہ بھی دیتا ہے، یہ بھی قرآن فرماتا ہے، لیکن وہ کہتا کیا ہے کہ نماز پڑھو اور جاؤ رزق کی تلاش کے لیے۔ تو بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، ہمیں صرف اور صرف قرآن کریم کی ہدایات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے اوپر ہمیں اگر ہم عمل پیرا ہو جائیں اور
अमानत, मेहनत, कुर्बानी और इसार से काम लें तो फिर एक वक्त आएगा कि फिर हमें भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, फिर हम इस तरह हाथ करेंगे। और इंशाअल्लाह फिर वो वक्त आएगा कि मोदी सरकार लेटी होगी और हम अल्लाह ताला के फजल करम से हम चढ़ाई कर रहे होंगे और कश्मीर को फतह कराएंगे। लेकिन 72 साल आपने देख लिया कि नारों और मर्सियों और इशार और तकरीरों से, जिस तरह मैं यहाँ पर तकरीर कर रहा हूँ, अगर तकरीर के अंदर अमल नहीं है तो फिर सब कुछ बिल्कुल वक्त का ज़िया है। इसलिए आज 72वें आज़ादी के मौके के ऊपर हमें ये फैसला करना होगा मेरे बुज़ुर्गों, भाई और बहनों, कि हमें पाकिस्तान के अंदर मोहब्बत और एहसार को कायम करना होगा। और मैं यहाँ पर किसी वजह से नहीं कह रहा, लेकिन जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए अजीम कारनामे अंजाम दिए, चाहे वो मरहूम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, जिसने मुल्क के अंदर बिजली के अंधेरे दूर किए, पाकिस्तान को अजीम बनाया, सी पैक लेके आए, आज ये तमाम लोग आज जिंदा में हों, मैं समझता हूँ कि फिर आप कश्मीर का, आप आज़ादी का आप तराना हमने आज अभी गाया। और इन बच्चियों ने किस तरह वो इकबाल की वाह 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 रूह परवर वो पढ़ी कि ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर हमने इस पर अमल पैरा होना है तो एक लड़ी में सबको परोना होगा, एक लड़ी में हम सबको परोना होगा एक दूसरे को, और मिलकर हमें एक अजीम तहरीक शुरू करनी होगी। इसलिए आइए आज के इस अजीम दिन हम सब दुआ करें अल्लाह ताला से, उसकी हजूर दुआ करें कि अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को रहती दुनिया तक अजीम बना के रखना। ए रब्बे ज़ुल जलाल हमारी जो मुसीबतें हैं, मुश्किलात है, उसको ख़त्म कर दे। ए रब्बे ज़ुल जलाल कश्मीरियों के खून के बस उनको आज़ादी दिला दे। ए रब्बे ज़ुल जलाल पाकिस्तान को, पाकिस्तान के हर बशिंदे को, ताजर को, एक वर्कर को, मजदूर को, बेवा को, यतीम को, भाई को, बुजुर्ग को, बच्चे को, अफवाज पाकिस्तान को मिलकर इतनी ताकत अदा फरमा कि वो कश्मीर की आज़ादी वो नरेंद्र मोदी के छीन कर कश्मीरियों के झोली में डाल दे। ए अल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल इनको ख़त्म कर दे। रब ताला हमें एक कौम बनने की तौफीक अता फरमा, क्योंकि दुश्मन इस नज़र से हमें नहीं देखता कि इनमें सुन्नी हैं, देवबंद हैं या शिया हैं। दुश्मन हमें बतौर पाकिस्तानी जानता है, इसलिए हमें पाकिस्तानी बनना होगा और अपने